قوم کے جوانوں، دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے. حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں، لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں، دل سے سننے کی کوشش کرو. یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں، نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں، بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا اور دل کا درد لے کر آیا ہوں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میری قوم کے جوانوں، یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو. اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو. بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو. امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو. میری قوم کے جوانوں، جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے. سن لو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا. اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے. جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے. ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے. آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے. عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے. اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے. اولاد پیمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے. اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں. کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا. خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے. اس کے غضب کو چیلنج مت کرو. کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟
थोड़ा जायजा तो ले। और कितने खतरनाक जराइम कर रहे हो, कितने खतरनाक जराइम, कितने खतरनाक। आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा अगर कोई गुनाह हो रहा है तो वो जिना है। जिना स्कूल में, कॉलेजेस में, बाजारों में, दुकानों में, कहां कहां का जिक्र करें। हर स्कूल ऐसी नहीं है, हर कॉलेज ऐसा नहीं, लेकिन है। नरम नरम गद्दों पे लेट कर नौजवान लड़के जो जिना नहीं करते, कम से कम वो जिना की फिल्में देख रहे हैं। हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं ये शरीफ लोग जानते हैं। रूहें कितनी तड़प रही है ये अहले शराफत जानते हैं। और आज जिना को लोग ऐब नहीं समझ रहे हैं, आज जिना को फैशन समझा जा। जो लड़का कॉलेज में किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक न कायम करे, दूसरे लड़के उसको बैकवर्ड कहते हैं, दूसरे लड़के उसको गे कहते हैं, दूसरे लड़के उसको बुजदिली का ताना देते हैं। तेरा लड़कियों से ताल्लुक नहीं है, तू बुजदिल है, तू दकियानुसी ख्याल का है, तू इस तरफ नहीं जाता। आपसे पूछता हूं, दुनिया कहीं जाए, मुसलमान उसको कहते हैं जो हालात के धारे में न बहे, हालात के रुख को इस्लाम के मुताबिक मोड़ कर रख दे। मर्दानगी गुनाह करने का नाम नहीं है, मर्दानगी गुनाह के खिलाफ खड़े होने का नाम है। 22,000 यजीद के साथ खड़े थे, इमाम ने उनको नहीं देखा। हुसैन आजम 72 को लेकर गुनाह के खिलाफ खड़े हो गए। देख लो, 22,000 की नस्लें खत्म हो गई, लेकिन जिसे काट दिया गया था उस दीन बचाने वाले हुसैन की नस्ल आज भी जिंदा। नारे तकबीर। पता चला अगर जिंदा रहना है तो दीन के साथ खड़े होना होगा, अगर नस्लें बचाना है तो दीन के साथ खड़े होना होगा। दुनिया के हालात तो बदलते रहते हैं, इस्लाम कभी नहीं बदलता, दीन कभी नहीं बदलता, मजहब कभी नहीं बदलता। देख लो, सारे बातिल मज़ाहिब हुकूमतों के बदलने से बदल गए हैं। एक मजहब इस्लाम है, हुकूमतें बदलती रही है, इस्लाम न कभी बदला है न कभी बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मज़ाहिब, मज़हब इस्लाम, जो मज़ाहिब हुकूमतों के सहारे पलते हैं वो हुकूमतें बदलने से बदल जाते हैं, लेकिन जो मजहब सिर्फ अल्लाह का की मदद से फैलता है वो कभी नहीं बदलता। आज जिना बढ़ रहा है, जिना आम हो रहा है, उसको गुनाह नहीं बल्कि फैशन। ये सीरियल की वजह से, फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से, और खास तौर पर गंदी वेबसाइट्स की वजह से। आपको पता है ज़िना करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ानियों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। अगर अपने रसूल को मानते हो और अपने रसूल पर ईमान रखते हो, ये कोई मौलवी की आवाज नहीं है, ये आवाज तो किसी हुजूर के सबसे गुनहगार उम्मती की आवाज हो सकती है, लेकिन फरमान किसी मौलवी साहब का नहीं, फरमान किसी खतीब साहब का नहीं, फरमान किसी अदीब साहब का नहीं। ये उस रसूल का फरमान है जिसकी जबान पर हक जारी होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जबान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। मेरे इमाम उस जबान की अजमत बयान करते हुए कहते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, हुस्न की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, लंबे बालों पर गुरूर करने वाली मेरी बहन, बगैर दुपट्टे के घर से निकलने वाली मेरी बहन, तुझे हो क्या गया है? जिस खुदा ने हुस्न दिया उसी खुदा के गजब को चैलेंज कर रही है। मगर याद रखना, जराइम कितने करोगे, कब तक करोगे? जब तक रूह का रिश्ता जिस्म से जुड़ा हुआ है तब तक
تمہارا یہ گناہ کا معاملہ رہے گا، لیکن ایک دن تو وہ ضرور آنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے جلد ٹوٹ جانا ہے۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو چندن اور دودھ سے غسل کرتی تھی؟ اسی ہندوستان کی زمین پر ایسی عورتیں پیدا نہ ہوئی تھی جن کے لیے روزانہ ہم نے تاریخ میں، بہت پڑھا لکھا تو نہیں لیکن ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بہت کثرت سے پڑھا ہے، روزانہ ان کے غسل کے لیے نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے، ہلدی اور چندن سے ان عورتوں کو نہلایا جاتا تھا، اور جب وہ کسی محفل میں جاتی تھی شریک ہونے کے لیے تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ میری بہنوں، تمہارا شوہر کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹری کا مالک ہوگا، ان کا شوہر تو بادشاہ تھا، بادشاہ، اور کتنا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، ان کا بھائی شہزادہ، ان کا دادا بادشاہ، ان کا شوہر بادشاہ، بادشاہوں کا خاندان تھا۔ کیا ان کے مکر و فریب تھے؟ کیا ان کے غرور تھے؟ کیا ان کے گھمنڈ تھے؟ اللہ نے دولت دیا تھا، جانتے ہیں ہلدی چندن سے نہلائی جاتی تھی، بالوں بال موتی پروئے جاتی تھی، اور جب کسی محفل میں جاتی تھی تو اس کا گھگرا اور چولی اٹھانے کے لیے اور اس کے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی، اور پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی۔ جاؤ ہندوستان کے گلی کوچے گھوم گھوم کر کے آؤ اور مجھے ان عورتوں کی قبروں کے نشان بتا دو، کہاں سو رہی ہے جسے ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا؟ کہاں سو رہی ہے جس کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے؟ میری بہنوں، ان کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہے، ہڈیاں، قبروں کا نشان بھی باقی نہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کا احسان ہے کہ عبرت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ کوئی جھوٹے منہ بھی ان کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے تمہاری خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے؟ تم صرف پاؤنڈز کا پاؤڈر لگا کر گھمنڈ کر رہی ہو، وہ ہلدی اور چندن سے پیور دودھ سے نہاتی تھی۔ اللہ اکبر، ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے چلا کرتی تھی، مگر آج نہ ان کی قبر ہے، نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کا نشان ہے، مگر وہ رابعہ بصری جو ایک کنیز تھی، کنیز، آج بھی اس کا ذکر زندہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کنیز ہو کر سو کے ٹکڑے کھانے والی اگر اللہ کی وفادار ہو جاتی ہے تو اس کے مزار پر بھی میلہ لگتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو محلوں میں رہ کے خدا سے غداری کرے ان کی قبروں کا نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ دولت پر گھمنڈ کر کے قدرت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، یاد رکھنا، جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے تو اللہ اس پہ اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ بھیک بھی مانگے تو قدرت کسی کو بھیک دینے کی توفیق نہیں دیتی۔ اگر عورتیں سن رہی ہے تو میری ان سے گزارش ہے، یہ سرخ رخسار بہت جلدی جھریوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ خوبصورت آنکھیں جو آج جھیل کی طرح بھری بھری ہے یہ خشک ہو جائے گی، یہ بال جن کی نرمی پر سنبل کے پودے اس لیے قدرت ظالموں کو پہلے زمین کے اوپر سزا دیتی ہے تاکہ میرے اور آپ جیسے نادان لوگ کم سے کم ان لوگوں کو دیکھ کر سدھر جائے، ان لوگوں کو دیکھ کر سنور جائے۔ اور اگر نوجوان لڑکے طاقت اور قوت پر گھمنڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھو، قدرت کے ہاتھ میں سب کی چوٹی ہے، اگر ایک نس دبا دے نا قدرت تو کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو لکڑی کا سہارا لے کر کے چلتے دیکھا ہے۔ کس پر گھمنڈ کرتا ہے انسان، کس پر غرور کرتا ہے انسان؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، غور کرو اپنے رسول کا فرمان، حضور کے فرمان پہ یقین ہے تو سنو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ گندی فلمیں دیکھ کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں غور کرو، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں غور کرو۔ اب تو وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، بدترین ماحول، آج کے لڑکوں کی نگاہوں سے سالیاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ کس کرب سے ہم کہاں وہ نوجوان، وہ ہمارا جوان تھا جس نے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے کہا تھا ہم وہ لوگ ہیں یا تو مشن پورا کریں گے یا تو مر جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ کشتیاں جلانے والی قوم کے لڑکے آج سالیوں کو پاپ کی نظر سے تک رہے ہیں۔
मामूजात बहन को पाप की नजर से तकरे, ये हंसने की बात नहीं है, ये किसी शायर का मुशायरा नहीं, ये किसी दिल जले की आहो बुका है। काश कि इस पर कुछ सआदतमंद रूह लब्बैक कहती। मैं पूछता हूं, आप कहते हैं नौजवान लड़कियां दूसरों के साथ भाग रही, मैंने कहा तू जब साली की हिफाजत नहीं कर सकता तो तू कौम की बेटी की क्या हिफाजत करेगा? दुनिया समझ